جو ویسٹ ہے یا فار دیٹ میٹر امریکہ ہے یا اسرائیل ہے, دونوں کنٹریز کی میں بات کروں گا, ہاؤ ول دے ٹیک دس ایگریمنٹ, اس ایگریمنٹ کو وہ کس نظر سے دیکھیں گے اور وہ اس چیز کو کیا لیں گے, ہاؤ ول دے ٹیک اٹ. تو اسلامی ملک بالکل دے آر اسٹینڈنگ شولڈر ٹو شولڈر ود ایچ ادر, اور اس کو ایک انک کر دیتے ہیں, ایگریمنٹ کی شکل بنا دیتے ہیں, اور اوپنلی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ بائی ایچ ادر. کوئی ایگریشن ہم دونوں کے خلاف ہوا, کسی ایک ملک کے خلاف ہوا تو ویل اسٹینڈ بائی دا ادر کنٹری. سو اس کو ویسٹ امریکہ اسرائیل ہاؤ ول دے ٹیک اٹ. جی دیکھیے, امریکہ تو اپنا رائٹ آف ویٹو ان ٹرمز آف پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اور ملٹری آپشن ان ٹرمز آف مڈل ایسٹ وہ اسرائیل کے حوالے کر چکا, اور اسرائیل پہ اس وقت جو ٹولہ مسلط ہے نتن یاہو اور اس کی جو وار کیبنٹ ہے, اس نے ان اے وے امریکہ کو ارریلیونٹ کر دیا ہے. یو سی واٹ اس کے پاس کیا تھا, لیوریج تھا. اب لگتا ہے کہ ایک زیرو لیوریج کے ساتھ اگر اتنا بڑا ملک جو گلوبل پاور ہے, وہ ایک چھوٹا سا ملک جو کہ وہاں پہ ارریلیونٹ ہے اس لحاظ سے, اس کی اگر بات سنتا ہے جسٹ بیکاز کوئی ایسا میکینزم ان کے گورنمنٹ کے اندر ہے, تو اس نے خود بخود ہی وائڈ پیدا کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلی نادانستہ جو وائڈ ہوا, اسٹریٹجک خلا پیدا ہوا, اینڈ یو نو اٹ اینڈ آئی نو اٹ, کہ نیچر ایبورس وائڈ. فطرت ہمیشہ وائڈ کو ایبور کرتی ہے یا اس کو ڈسپلیس کرتی ہے, اس کی جگہ کوئی نئی قوت آتی ہے. تو وہ جو وائڈ پیدا ہوا اس میں یہ نئی قوت جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے ناطے سے اس جگہ آ گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اسٹل دیئر ٹو اسٹے. They wanted to create facts on ground. دیکھیے کیا تھا اس کا لاجک نتن یاہو کا اس وار آف ایگریشن کا, کہ میں ایسے فیکٹس پیدا کروں آن گراؤنڈ جو کہ بعد میں ریورس نہ ہو چکے. ان کو پتا تھا کہ اب نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے جس کے اندر آنے والے وقتوں میں 5 سال 10 سال میں گلوبل آرڈر مکمل طور پہ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, اور وہ جو زیونسٹ لابی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور ایپیک جو وہاں بیٹھا ہوا ہے, they won't be able to manipulate. تو ان فیکٹس آن گراؤنڈ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ نے ایک اسٹریٹجک فیکٹ آن گراؤنڈ کیا ہے جو کہ کمپلیٹلی اس کی گیم کو, نتن یاہو کی اور مودی کو کمپلیٹلی جو ہے وہ مات کر دیا الحمدللہ آپ نے. جی اچھا, ویکیوم کی بات کر رہے ہیں آپ امبیسڈر صاحب, کہ ویکیوم کریٹ ہوا اور وہاں پہ اسپیس بن گئی. اب اس ویکیوم کو اگر دیکھا جائے اور اس ان ڈیپتھ اس پہ جایا جائے تو ساری جو نظریں ہیں, لوگ جو زیرو ان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس ریجن کے کم از کم لوگ ہوں یا فار دیٹ میٹر وہ چھوٹی مسلم اسٹیٹس ہو, ان کی نظریں تو اس وقت لگی ہوئی ہیں آن رشیا اینڈ چائنا. سو کیا رشیا اور چائنا ول دے کم اپ وتھ سم تھنگ سبسٹینشیل, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اینڈ پیپل نو اٹ کہ چائنا کا ماڈس اپرنڈی ڈفرینٹ ہے. رشیا ہیز گاٹ ٹو مچ آن ہز پلیٹ, یوکرین از دیئر, اور اب تو پولینڈ بھی شاید وہاں پہ بھی اس کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑ جائے رشیا کو. سو کیا وہ ان ریجنز کو جو ساری نظریں اس طرف لگی ہوئی ہیں, جو رشیا اور چائنا کی طرف لگی ہوئی ہیں, وہ کوئی اس میں اپنا رول پلے کریں گے یا نہیں؟ جی دیکھیے, رول تو ہوگا اپروول کا اور ڈس اپروول کا یا نیوٹرل رہنے کا, تین ہوتی ہیں نا آپشنز. تو اب جو ریئیکشنز اگر آئیں گے دنیا سے, یا تو کوئی اپروو کرے گا, ڈس اپروو کرے گا, یا نیوٹرل رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور رشیا اپروو کریں گے. ویسٹ کے بہت سارے کنٹریز جو ابھی اس وقت غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا عوام اس کو اپروو کریں گے. نئے سیر جو ہیں نہ کہنے والے بہت کم ہوں گے. اس میں انڈیا ہو سکتا ہے, اسرائیل ہو سکتا ہے, اور کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس وقت وہاں ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو مے بی پبلکلی نہ ہی کرے, لیکن اندر سے جو ان کی مشین ہے وہ اس کو شاید اپروو نہ کرے یا اس کو کسی امتحان میں ڈالے. اب پتہ کیا ہے, میں جو سوچ رہا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آپ نے جناب عالی تدبیر اور وہ جو آپ نے دکھائی مئی میں آپ نے ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دا ڈفرنس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان واز دیٹ پاکستان ہیڈ اس کی لیڈرشپ کو ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی. تو ابھی بھی یہ ہے کہ ہمیں ان ایمبیگوٹیز سے نکل کے اسٹریٹجک کلیئرٹی لانی پڑے گی کہ اس ایگریمنٹ کو آپ نے آگے کیسے چلانا ہے, کیونکہ دا انٹائر prestige, entire security is at stake now. It must not fail if ever, خدا نہ خواستہ a time of test comes. تو آپ کا دشمن, آپ کا عدو آپ کو ٹیسٹ میں ڈالے گا. اب پتہ نہیں اس کی شکل کیا ہوتی ہے,
اندرونی اختلاف ہو سکتا ہے, کچھ اور مسائل ہو سکتے ہیں, بٹ دین آئی ایم پریٹی شیور کہ جس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کی, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بٹوین سعودی عرب اینڈ پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ ویل بھی اس کو ہم اوور کم کر لیں گے. لیکن یہ کہنے کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ابھی یہ سفر جو میں عرض کر رہا تھا پہلے کہ یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو دیکھی گئی تھی کہ ایک آئیڈیالوجیکل اسلام پہ بنی ہوئی حکومت, اسلام کے 2 مقدس مقامات اور سعودی عرب جو کہ ایک لحاظ سے اس کا ہوسٹ ہے ان 2 مقدس کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکا ہے ان دا فیس آف ایکسٹریم ایگریشن. یہ بھی میں بتا دوں جناب عالی کہ عام حالات میں پاکستان کے علاوہ اگر کسی اور ملک سے وہ بات بھی کرتے, وہ کہتے نا بابا ہم نہیں ہاتھ لگاتے اس کو, وہاں پوری زائنسٹ لابی ہے, وہاں امریکہ ہے, وہاں اسرائیل ہے, پورا یورپ کھڑا ہوا ہے, جرمنی کھڑا ہوا ہے, فرانس کھڑا ہوا ہے, انگلینڈ کھڑا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی مورل پولیٹیکل جو ہے وہ بریوری ہے آف آور لیڈرشپ. تو ایز اے قوم, ایز اے ملک, ایز اے اسٹیٹ, وی ہیو ٹیکن دس کال, دین دس کال واز فرام دا امہ. یہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ, ڈو یو تھنک کہ ان دا ڈیز ٹو کم اس ریجن میں کیا اس کا امپیکٹ ہوگا, نمبر 1, اینڈ نمبر 2, ہاؤ ول دا ویسٹ ٹیک اٹ؟ جی تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس اے پلیزر بینگ ود یو آن دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. آپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں دیکھیے جو لمحہ اس وقت ہے جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں, یہ خواب تھا. دا انٹائر ورلڈ گلوبل سیناریو ہیز چینجڈ. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی آپ سمجھ لیں ایک بڑی اہم خط ہے. اٹس اے ہیوج ڈیولپمنٹ ان دی شیپنگ آف نیو ورلڈ آرڈر. ہم ابھی تک یہی کہہ رہے تھے کہ دا ورلڈ از ان فلکس, وی ڈونٹ نو وچ وے ول اٹ سیٹ. تو اب بڑا واضح ہو گیا, خطوط اور لکیریں لگا دی گئی. ایک لکیر وہاں سے لگائی گئی جہاں پہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دی گئی کہ آپ جتنا چاہے ظلم کریں, جتنا چاہے خون بہائیں, جتنی چاہے تباہی کریں, کرتے رہیں. اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے آپ ان کا جو مارکا سندور تھا وہ کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے ملتے ہیں, لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے. مولانا صاحب شکر ادا کیجئے کہ ہماری عسکری قوت اللہ کی مہربانی سے آپ نے اپنی عزت بچا لی. آج دنیا آپ کا احترام کر رہی ہے, ورنہ یہ تانے بانے غزہ میں جو کچھ ظلم ہو رہا تھا وہ یہاں کا بھی انتظام انہوں نے کیا ہوا تھا. میں یہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے, یہ کافی حد تک یہ دیکھیے کہ سندور جب چل رہا تھا تو اگر مودی نے کسی سے بات کی تھی 2 دفعہ تو وہ نتنیاہو تھا. تو یہ انڈیکیشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ڈی سائفر کرنے پڑتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ نقشہ جو بدلنا چاہیے تھا, اللہ کا کرم ہے کہ پازیٹیو مثبت کی طرف سے بدلا ہے کہ مسلمان امہ کے 2 امپورٹنٹ ممبر اس لحاظ سے ہے کہ سعودی عرب جہاں پہ ہماری جو 2 اہم قبلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, حرمین شریفین جسے ہم کہتے ہیں, اور وہاں کا حکمران اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہتا ہے, اور پلس اس کی اپنی جو اسپرچول, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اور اکنامک پاور ہے, اس کو جوڑا گیا ہے پاکستان کی اسٹریٹجک, پاکستان کی روایتی اور نیوکلیر کیپبلٹی کے ساتھ, اور الحمدللہ پاکستان کے بہادر 240 ملین لوگوں کے ساتھ. اور پھر پاکستان کی لوکیشن, یہ تمام چیزیں مل کے کہ آپ کنفلوئنس کے اوپر ہیں بٹوین ویسٹ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. تو ایک لنچ پن کو ملا دیا گیا ہے اس لنچ پن کے ساتھ جو کہ اسپرچل بھی لنچ پن ہے, اکنامک بھی ہے اور ڈپلومیٹک بھی ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ کس قسم کا اس وقت جو ہے وہ اسٹریٹجک شفٹ آیا ہے دنیا کی پالیٹکس میں. ناؤ دی ورلڈ آرڈر وچ دے وانٹڈ ٹو امپوز آن اس, دیکھیے کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا آرڈر نہیں لاؤ گے تو somebody more powerful will impose its order. تو آج شکر ہے خدا کا کہ مسلمان اقوام میں ایٹ لیسٹ ان 2 ملکوں کے اندر ایسی قیادت ہے, عسکری بھی, سیاسی بھی اور عوام بھی, جنہوں نے, اور حالات بھی ایسے رہے جس وجہ سے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا, اور آج یہ تاریخی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کا